بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ایک ایسا شہر کہ جسے نو انسانی عزت و تکریم کی نگاہوں سے دیکھتی ہے اور اسے امن کا شہر کہا جاتا ہے، لیکن کئی جنگوں میں اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ بیت المقدس ان شہروں میں سے ایک ہے جسے نوع انسانی عزت و تکریم کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے اور اس شہر کے ارد گرد پھیلی ہوئی ارض فلسطین کے فلاح آج بھی خود کو کسی نہ کسی نبی کی اولاد بتاتے ہیں۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں معتبر ہے۔ اہل اسلام کا قبلہ اول اور حرم کعبہ اور حرم نبوی کے بعد تیسرا حرم ہے۔ سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد بھی 17 ماہ تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ سفر معراج میں یہی شہر ان کی پہلی منزل تھا۔ یہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء سابق کی امامت فرمائی۔ اسی جگہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مدفن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ یہ شہر کسی درہ کے کنارے پر ہے اور نہ ہی کسی دریا کے کنارے اور نہ ہی کسی اہم تجارتی شاہراہ پر واقع ہے۔ اس کے باوجود یہاں کبھی قحط نہیں پڑا اور یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ یہ 33 صدیاں پرانا شہر ہے۔ اس نے قدرت اور انسان کے ہاتھوں تکلیفیں ہی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا، کئی مرتبہ زلزلوں سے کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا، 20 مرتبہ محصور اور 18,000 دفعہ از سر نو تعمیر ہوا۔ 2 بار مکمل بربادی ہو چکی ہے۔ بخت نصر کے دور میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ بیت المقدس پر مذہب کی تبدیلی کے 6 دور گزرے ہیں۔ اس پر ایسا زمانہ بھی آیا کہ اس کو زمین کے برابر ہموار کر دیا گیا، گلی کوچے اور عمارتیں تباہ اور اس کے باشندے قتل کر دیے گئے۔ بیت المقدس کے کئی نام ہیں۔ مختلف قوموں نے اپنے اپنے عقیدے کی بنا پر اسے مختلف ناموں سے نوازا۔ یہودی اور عیسائی آج بھی اسے یروشلم کہتے ہیں۔ سب سے پرانا نام جیبس ہے۔ یروشلم کا نام حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں اختیار کیا گیا، لیکن یہودی راہبوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرنے کے لیے یہ کہا کہ آپ علیہ السلام نے اسے جریح کہا تھا، اور شیلم کا اضافہ شیلم یا شالیم نے کیا، جو کہ 2008 قبل مسیح میں یہاں ایک حکمران تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی اسے امن کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ قیصر حاوریان نے یہودیوں سے خالی کرانے کے بعد اس شہر کو ایلیا کا نام دیا۔ عربوں کے لیے یہ لفظ بے معنی لفظ تھا، لہٰذا اس طرح کے کئی افسانے مشہور ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس مقدس شہر کا نام ایلیا اس لیے ہوا کیونکہ اسے ایک عورت نے آباد کیا تھا کہ جس کا نام ایلیا تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ یہ روم بن سام بن نوح کا بیٹا تھا اور دمشق، حمص اور فلسطین اس کے بھائیوں کے نام تھے۔ جب بھی اسے امن کا شہر کہہ کے پکارا جاتا ہے تو تاریخ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس شہر کی قدیم تاریخ میں بمشکل 20 سال ایسے ملیں گے جن کے دوران یہاں کے باشندوں کو امن و سکون نصیب ہوا۔ یہاں ہونے والی لڑائیوں کا شمار ناممکن ہے۔ مرنے والوں اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسان کو تھکا دے گی، اور لڑائیوں کے فہرست مرتب کرنے کے لیے کئی عمریں درکار ہیں۔ اس کے باوجود یروشلم یا بیت المقدس اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اس کی تقدیس میں ذرا برابر کمی نہیں ہوئی، اور یہ کرۂ ارض کی مختلف اقوام کے نزدیک آج بھی امن کا شہر ہے۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد
حضرت یعقوب علیہ السلام نے فلسطین میں بیت المقدس تعمیر کیا تھا اور تب سے وہاں آبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس دور میں مکہ مکرمہ بنی اسماعیل کا اور بیت المقدس بنی اسرائیل کا قبلہ قرار پایا تھا، اور دونوں میں روحانی برکات اور رونقوں کا سلسلہ تب سے جاری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کا حکمران بننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان نے مصر کو اپنا مسکن بنایا تو اس کے بعد بیت المقدس پر دوسری اقوام کا قبضہ ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو مصر میں فرعون کی غلامی سے نجات ملی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بحیرہ کلزم پار کر کے وادی سینا میں پہنچے تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ جہاد کر کے بیت المقدس کو آزاد کریں اور اپنے پرانے شہر میں جا کر آباد ہوں، مگر بنی اسرائیل نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، جس کی سزا انہیں قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق یہ ملی کہ 40 سال تک ان کا داخلہ بیت المقدس میں حرام قرار دے دیا گیا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور 40 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جہاد کے ذریعے بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد بیت المقدس کا علاقہ دوسری قوموں کے قبضے میں چلا گیا تو طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جہاد کر کے وقت کے جابر حکمران جالوت کو شکست دی اور یہ علاقہ آزاد کرایا۔ ان دونوں جنگوں کا تذکرہ قرآن کریم میں تفصیل سے موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے جانشین کی حیثیت سے اس نئی مملکت کی حکومت سنبھالی جسے اسرائیل کا نام دیا گیا، اور یہ سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اپنے عروج تک پہنچی۔ آج کے یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی اس وسیع سلطنت کو اپنا ہدف اور حق قرار دیتے ہوئے اس کی سرحدوں تک موجود اسرائیل کو وسیع کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ بیت المقدس پر اس وقت 3 قوموں کا دعویٰ ہے۔ مسلمانوں کا اس وجہ سے کہ وہ ان کا قبلہ اول ہے۔ سفر معراج میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام امامت ہے، اور کم و بیش 1200 سال ان کی تحویل اور تولید میں رہا۔ یہودیوں کا اس حوالہ سے کہ ان کے بقول وہاں ان کا وہ ہیکل سلیمانی ہے جو تیتوس رومی نے ویران کر دیا تھا، وہ ان کا قبلہ ہے، اور یہودی اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا زوم رکھتے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہونے کے باعث بیت اللحم عیسائیوں کا قبلہ اور معتبر مقام ہے، جو بیت المقدس سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرزا بہاؤاللہ شیرازی کے پیروکار بہائیوں کا قبلہ بھی فلسطین میں ہے، جو کہ ایکا کہلاتا ہے اور فلسطین کا مشہور شہر ہے۔ 1918 سے 1948 تک برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کی آمد اور آبادی کی سرپرستی کر کے اپنا کیا گیا وعدہ پورا کیا، اور جب دیکھا کہ فلسطین کا ایک بڑا حصہ یہودی خرید چکے ہیں تو 15 مئی 1948 کو فلسطین کا علاقہ یہودیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تقسیم کرنے کا اعلان کر کے برطانیہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان جنگوں اور جھڑپوں کا وسیع سلسلہ چل نکلا۔ یہودیوں نے اپنے لیے برطانیہ کی طرف سے مخصوص کردہ علاقے میں اسرائیل کے نام سے نئی سلطنت قائم کرنے کا اعلان کر دیا، جسے امریکہ اور روس سمیت عالمی طاقتوں نے تسلیم کر لیا، اور اقوام متحدہ نے بھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حد بندی کر کے اسرائیل کو ایک آزاد ریاست قرار دینے کا اعلان کر دیا۔ اس کشمکش میں یہودیوں نے اچھے خاصے علاقے پر قبضہ کیا، مگر بیت المقدس کا مشرقی حصہ، جس میں بیت المقدس کا مقدس احاطہ ہے، اردن کے پاس رہا، اور اس پر اس کا انتظامی حق بھی تسلیم کر لیا گیا۔
1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے یروشلم کے مشرقی حصے اور مسجد اقصی پر بھی قبضہ کر لیا، اور اس وقت سے یہ علاقہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ تو یہ تھی بیت المقدس سے متعلق کچھ معلومات۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہوں تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔